السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ تبلیغی جماعت اور دارالعلوم دیوبند کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے اہم موضوع پر گفتگو کریں گے جس کے بارے میں بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں کہ آخر تبلیغی جماعت اور دارالعلوم دیوبند کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ کیا دونوں ایک ہی ادارے ہیں یا الگ الگ ہیں، اور ان کے درمیان رشتہ کس نوعیت کا ہے؟ تو اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں تاریخ کے چند اوراق پلٹنے ہوں گے۔ دارالعلوم دیوبند بر صغیر کے عظیم ترین دینی اداروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد 1866 میں رکھی گئی۔ اس ادارے کا مقصد قرآن و سنت کی تعلیم، علماء کرام کی تیاری اور اسلامی علوم کی حفاظت تھا۔ دارالعلوم دیوبند سے ہزاروں علماء، محدثین اور اسی طریقے سے مفسرین، مفتیان کرام پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا بھر میں دین کی خدمت انجام دی اور آج بھی دے رہے ہیں۔ اسی علمی ماحول سے وابستہ ایک عظیم شخصیت جن کا نام حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے تبلیغی جماعت کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کے اکابر علماء کرام سے علم حاصل کیا اور اسی علمی و روحانی ماحول میں تربیت بھی پائی۔ بعد میں جب انہوں نے مسلمانوں کی دینی کمزوری دیکھی تو دعوت اور اصلاح کی ایک خصوصی محنت شروع کر دی، جو بعد میں تبلیغی جماعت کے نام سے معروف ہوئی۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے کہ دارالعلوم دیوبند اور تبلیغی جماعت ایک ہی ادارہ نہیں ہے، بلکہ دارالعلوم دیوبند ایک تعلیمی ادارہ ہے جہاں دینی علوم پڑھائے جاتے ہیں، جبکہ تبلیغی جماعت ایک دعوتی تحریک ہے جس کا مقصد عام مسلمانوں میں دین کی بنیادی تعلیمات کو زندہ کرنا ہے اور انہیں مسجد سے جوڑنے کی کوشش کرنا ہے۔ لیکن دونوں کے درمیان ایک گہرا علمی اور تاریخی تعلق ضرور موجود ہے۔ تبلیغی جماعت کے ابتدائی دور میں دارالعلوم دیوبند کے متعدد اکابر علماء کرام نے اس دعوتی محنت کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی ہے۔ بہت سے علماء کرام خود بھی اس محنت سے وابستہ رہے اور لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی اہمیت بیان کرتے رہے، جیسے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اسی طریقے سے شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ کوئی دشمن نہیں بلکہ یہ تبلیغی جماعت کے بڑے خیرخواہ تھے، اور آج بھی بہت سے علماء کرام ایسے ہیں جو دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کرتے ہیں یا مظاہر العلوم سہارنپور سے فارغ ہوئے ہیں یا وہاں پر پڑھا رہے ہیں، وہ بھی علماء کرام دعوت و تبلیغ سے لگ کر کے ہیں، اس محنت کو بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور اس کام کے اندر میں لگے ہوئے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس دعوت و تبلیغ کے کام کو اپنا کام سمجھ کر کے اس کام کو کرنا چاہیے، اس کے اندر میں بڑا فائدہ ہے۔